ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 نوجوان رہا کرتے تھے۔ وہ سب کے سب آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ سب پڑھے لکھے اور عقل مند تھے، لیکن ان کے پاس روزگار نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان رہا کرتے تھے۔ آخرکار انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی شہر جا کر نوکری تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ ایک جنگل پہنچے تاکہ کچھ دیر آرام کر کے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ جو ہی وہ جنگل پہنچے، انہیں وہاں پر ایک سونے کی اینٹ دکھائی دی۔ وہ تینوں اس سونے کی اینٹ کو بے حد حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اینٹ کو آپس میں بانٹ لیں گے اور 3 برابر حصے کریں گے۔ اس طرح انہیں کچھ عرصہ کام نہیں کرنا پڑے گا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں گے۔ اسی دوران انہیں بھوک لگنا محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ گاؤں جائے اور ان کے لیے کھانا لے کر آئے، تاکہ کھانا کھانے کے بعد وہ اس سونے کی اینٹ کو شہر لے جا کر بیچ سکیں اور 3 برابر حصے کر سکیں۔ انہوں نے ایک دوست کو کھانا لینے بھیجا اور دوست گاؤں کی دکان سے کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ اس دوست کو بھیجنے کے بعد پیچھے رہ جانے والے 2 دوستوں کے درمیان یہ طے پایا کہ وہ اس اینٹ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں گے، کیونکہ ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا کہ اس طرح سے تو ان کو 3 حصے کرنے پڑیں گے اور ان کے حصے میں کم آئے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ تیسرا دوست کھانا لے کر آئے گا تو جب کھانا کھانے بیٹھیں گے وہ دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح وہ اینٹ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ جیسے ہی دوست کھانا لے کر آتا ہے تو دونوں مل کر اس دوست کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی اس دوست سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس کہاوت سے انجان تھے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ اس کے تیسرے دوست کے دل میں بھی لالچ آ چکا تھا اور وہ یہ اینٹ اکیلے ہی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے کھانا لانے سے پہلے اپنے دونوں دوستوں کے کھانوں میں زہر ملا دیا تھا تاکہ وہ مر جائیں اور وہ اکیلا ہی اینٹ کا مالک بن جائے۔ اپنے دوست کو مارنے کے بعد دونوں دوست کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور خوشی سے نہال ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کھانے کے اندر زہر ہے۔ جو ہی انہوں نے کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی مر گئے۔ اس طرح ان تینوں کی لالچ نے ان کو ان کی زندگیوں سے بھی آزاد کر دیا اور اینٹ وہیں کی وہیں موجود رہی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔